اس کے بعد آقا نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج رات قیام کروں؟ آج رات قیام کروں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اے اللہ کے رسول، میں کیوں نہ اجازت دوں گی آپ کو۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کی مبارک روح پرواز کر گئی آپ کے جسد اطہر سے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سجدے میں گئے اور اتنا لمبا کیا کہ مجھے لگا کہ آپ کی مبارک روح پرواز کر گئی آپ کے جسد اطہر سے۔ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے آپ کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ پھر میں نے سنا کہ آپ سجدے کی حالت میں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ سنیں کون سی دعا ہے جو آقا کریم اس رات سجدے کی حالت میں رب سے کر رہے تھے۔ اس دعا کو ہو سکے تو یاد کر لیں، بار بار سن کر کے، ویڈیو ہے، ویڈیو میں تمام یہ دعائیں آئیں گی، یہ انہیں سنیں بار بار اور یاد کر لیں تاکہ آج کی رات سجدے میں اس دعا کو مانگیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اعوذ بک بعفوک من عذابک، اعوذ بک بعفوک من عذابک، مولا میں تمہارے عفو کے ذریعے، تمہاری شان مغفرت کے ذریعے، کہ جو تو بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بندوں کو معاف فرماتا ہے، تمہارے اس شان عفو کے ذریعے میں تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک، اعوذ بعفوک من عذابک، واعوذ برضاک من سخطک، واعوذ بک منک جل وجہک، لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ وہ دعا ہے جو آقا کریم سجدے کی حالت میں اپنے رب سے مانگ رہے تھے کہ مولا میں تیرے عفو کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور تمہاری رضا کے ذریعے تمہاری ناراضی سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تمہاری ویسی تعریف نہیں کر سکتا مولا جیسی تو اپنی تعریف کرتا ہے، میں تمہاری ویسی حمد و ثنا نہیں بیان کر سکتا جیسی تو اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، تو میں جو قاصر ہوں تمہاری حمد و ثنا کرنے سے، تو اس اپنے نقصان کی وجہ سے میں تم سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہاری ویسی تعریف نہیں کر سکتا جیسی تو اپنی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح کو میں نے آپ سے ذکر کیا جب، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم اس دعا کو یاد کرو گی؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں اسے ضرور یاد کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ سیکھ لو، کیونکہ مجھے یہ کلمات جبریل نے سکھائے ہیں، اور کہا ہے کہ میں سجدہ میں بار بار انہیں پڑھا کروں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، اور باقی بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور اس رات کے حوالے سے جو عبادتیں ہیں، جو نمازیں ہیں، یہ آتی ہیں، یہ ورق وغیرہ پیج وغیرہ میں لکھ کر کے ہر مسجد میں تقریباً موجود ہوتی ہیں، اور جو کہ اولیاء سے ثابت ہیں، اولیاء کرام ان نمازوں کو پڑھا کرتے تھے، لہٰذا
ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، ایک نماز جو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہ جس کو آپ نے بیان کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، غنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، اس میں آپ نے بیان کیا کہ 100 رکعت کی نماز، 100 رکعت کی نماز ہے تو بڑی لمبی، میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہو سکے رات بھر کا وقت ہے، کوئی اللہ کا بندہ پڑھ لے 100 رکعت کی نماز، اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہر رکعت میں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہا جاتا ہے، صلاۃ الخیر۔ اولیاء سے یہ ثابت ہے، اولیاء کرام اس نماز کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس سے جو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ 70 بار یہ نماز پڑھنے والے کی جانب نظر کرم فرماتا ہے۔ کتنی بار؟ 70 بار، اور دو رکعت کر کے، دو رکعت کر کے 100 رکعت، ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص۔ تو اس سے جو خدا کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ 70 بار نظر کرم فرماتا ہے، اور ہر بار 70 رحمتیں عطا کرتا ہے، 70 رحمتیں۔ اور سب سے چھوٹی رحمت یہ ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ سب سے چھوٹی رحمت ہے۔ باقی جو بڑی رحمتیں اللہ کرتا ہے ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے خزانے بے شمار ہیں اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ جو سب سے چھوٹی رحمت عطا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ نماز صلاۃ الخیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اولیاء اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایک بات بھی میں آپ کو بتا دوں جو بڑی ضروری ہیں، کہ اس رات کو وہ لوگ جن کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں، فرض نمازیں باقی ہوں، فرض نمازیں چھوٹی ہوں، تو ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ یاد رکھیے گا، نفل نمازیں کبھی بھی مقام و مرتبے میں فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت۔ نفل نماز فرض کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی، اور جو خدا کی قربت فرض نمازوں سے حاصل ہوتی ہے وہ نفل نمازوں سے کبھی نہیں حاصل ہوتی۔ اور یہ بھی شریعت کا قانون ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ جس کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں وہ نفل نمازیں پڑھے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ پہلے اپنی ڈیوٹی نبھائیں، ہم جو ہمارا فرض ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، پہلے انہیں نبھائیں، اس کے بعد نفل کی جانب جائیں۔ فرض باقی ہیں اور نفل کی جانب جانا، قانون یہ ہے کہ اگر فرض نماز باقی ہو تو اللہ پاک نفل کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا جن کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں انہیں چاہیے کہ قضائے عمری ادا کریں، جو بھی ہو سکے، وہ چاہے جتنے وقت کی ہی کیوں نہ پڑھ سکیں انہیں پڑھیں۔